السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ الروم کی آیت نمبر 48، 49، 50، 51، 52 سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء۔ اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، پھر اسے پھیلا دیتا ہے، فیبسطہ، پھر اسے پھیلا دیتا ہے، فی السماء، آسمان میں، کیف یشاء، جیسا چاہے۔ جیسا چاہے اللہ پہلے ہوا بھیجتا ہے، پھر ہوا کے ذریعے سے وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں اور پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے، قلیل یا کثیر، جیسا بھی چاہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اسے پارا پارا کرتا ہے، یعنی کبھی تو اللہ تعالیٰ ابر محیط بھیج دیتا ہے جس سے آسمان گھرا معلوم ہوتا ہے، اور کبھی متفرق ٹکڑے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے میہ نکل رہا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جب اسے پہنچتا ہے، یعنی میہ کو پہنچتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون، جس کی طرف چاہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے میہ نکل رہا ہے، پھر جب اسے پہنچتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کی طرف چاہے، اپنے بندوں میں سے جس کی طرف چاہے، اذا ہم یستبشرون، جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں جہاں پانی برستا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے، یعنی اس کے پانی برسنے سے پہلے ان کی آسیں ٹوٹ گئی ہوئی تھی، امید ختم ہو رہی تھی۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو، یعنی بارش کے اثر جو اس پر مرتب ہوتے ہیں، کہ بارش زمین کو سیراب کرتی ہے، اس سے سبزہ نکلتا ہے، سبزے سے پھل پیدا ہوتے ہیں، پھلوں میں غذائیت ہوتی ہے، اور اس سے جانداروں کے اجسام کے قوام کو مدد پہنچتی ہے۔ اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ سبزے اور پھل پیدا کر کے کیف یحیی الارض بعد موتہا، اثر دیکھو کیوں کر زمین کو جلاتا ہے اور اس کے مرے پیچھے، اور خشک میدان کو سبزہ زار بنا دیتا ہے، جس کی یہ قدرت ہے۔ ان ذلک لمحیی الموتیٰ، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں ایسی جو کھیتی اور سبزے کے لیے مضر ہو، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں، بعد اس کے کہ وہ سرسبز و شاداب تھی، لیکن اللہ نے ایسی ہوا بھیجی کہ وہ کھیتی پیلی پڑ گئی، زرد پڑ گئی۔ من بعدہ یکفرون، تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں، یعنی کھیتی زرد ہونے کے بعد ناشکری کرنے لگیں اور پہلی نعمت سے بھی مکر جائیں۔ معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں رحمت پہنچتی ہے، رزق ملتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی سختی آتی ہے، کھیتی خراب ہوتی ہے، تو پہلی نعمتوں سے بھی مکر جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے، اور جب نعمت پہنچتی شکر بجا لاتے، اور جب بلا آتی صبر کرتے اور دعا و استغفار میں مشغول ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرماتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی محرومی اور ان کے ایمان نہ لانے پر رنجیدہ نہ ہوں، ان کا کام یہ صحیح ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، مردوں کو نہیں سناتے، یعنی جن کے دل مر چکے اور ان سے کسی طرح قبول حق کی توقع نہیں رہی، مردوں، إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، مردوں کو نہیں سناتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ بہروں کو پکارنا سناؤ۔
اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ دے کر پھریں، یعنی حق کے سننے سے بہرے ہوں، اور بہرے بھی ایسے کہ پیٹھ دے کر پھر گئے، ان سے کسی طرح سمجھنے کی امید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان آیتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔